السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے یعنی پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سورہ اللیل ہے، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ سورہ لیل، پہلے ہی لفظ واللیل کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ زمان نزول اس کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات ہے جسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا اور اس سورہ میں دوسرے طریقے سے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئیں۔ سورہ شمس کا مطالعہ ہم نے کر لیا الحمدللہ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بتائی کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا۔ یہاں پر اور وہاں پر بھی چیزوں کی ضد، زمین آسمان رات دن، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مثال دے ایک دوسرے کی ضد، ان کے ایکٹیویٹی اور ان کا کام بھی ایک دوسرے سے الگ ہے اور ان کا انجام بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے بتایا نیکی اور بدی کا انجام ایک ساتھ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ نیکی کرنے والوں کو جزا ملے گی اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے گی، یہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کا جو موضوع اور مضمون ہے زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرنا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آغاز سے آیت 11 تک ہے اور دوسرا حصہ آیت 12 سے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ نوع انسانی کے افراد، اقوام اور گروہ دنیا میں جو صحیح اور عمل بھی کر رہے ہیں، وہ لازماً اپنی اخلاقی نوعیت کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن رات سے اور نر مادہ یعنی میل فیمیل سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد قرآن کی مختصر صورتوں کے عام انداز بیان کے مطابق 3 اخلاقی خصوصیات ایک نوعیت کی اور 3 اخلاقی خصوصیات دوسری نوعیت کی صحیح عمل کے ایک وسیع مجموعے میں سے لے کر بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، جنہیں سن کر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیات کس طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں اور دوسری قسم کی خصوصیات اس کے برعکس کس دوسرے طرز زندگی کی علامت ہیں۔ یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت جچے تلے فرقوں میں بیان کیے گئے کہ سنتے ہی آدمی کے دل میں اتر جائیں اور زبان پر چڑھ جائیں۔ پہلی قسم کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی مال دے، خدا ترسی اور پرہیزگاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے، اور دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ بخل کرے، کنجوسی کرے، اللہ کی رضا اور ناراضی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلا دے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ 2 طرز عمل جو صریحاً ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اپنے نتائج کے اعتبار سے ہرگز یکساں نہیں ہیں، بلکہ جس قدر یہ اپنی نوعیت میں متضاد ہیں اسی قدر ان کے نتائج بھی
متضاد ہیں، یعنی اپوزٹ ہیں، جیسے سورہ شمس میں ہمارے سامنے بات آئی تھی۔ پہلے طرز عمل کو جو شخص یا گروہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو آسان کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور بدی گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرے طرز عمل کو جو بھی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے مشکل اور سخت راستے کو سہل کر دے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے گناہ کرنا، بدی کرنا آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنا مشکل ہو جائے گی، یعنی ایک دم اپوزٹ۔ اس بیان کو ایک نہایت مؤثر اور تیر کی طرح دل میں پیوست ہو جانے والے جملے پر ختم کیا گیا کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دیے دیتا ہے، آخر قبر میں تو اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ اس کے کس کام آئے گا۔ دوسرے حصے میں اسی اختصار کے ساتھ 3 حقیقتیں بیان کی گئیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے دنیا کی اس امتحان گاہ میں انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمے لیا کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنی کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کر دی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تھے۔ دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ بھی اسی سے ملے گی، اور آخرت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو۔ تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اور جو خدا پرست آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرے گا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ اللیل کی زمان نزول اور اس کے موضوع مضمون کے متعلق جو ہے چند نکات تھے۔ لیل کے معنی ہوتے ہیں رات کے، اور اسی نام سے اس سورہ کا نام جو ہے قرار دیا گیا علامت کے طور پر۔ اب ہم اس کی تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، دونوں اپوزٹ چیز ہے۔ رات جب وہ چھا جائے، دن جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یعنی اس ذات کی، اس کی بھی قسم جو جس نے نر اور مادہ یعنی میل اینڈ فیمیل پیدا کیا۔ اس کے بعد یہ بات بتائی کہ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تم لوگوں کی کوششیں جو ہے مختلف قسم کی ہیں، یعنی یہ وہ بات ہے جس پر اس کی تفسیر میں بات آتی ہے، یہ وہ بات ہے جس پر رات اور دن اور نر اور مادہ یعنی ڈے اور نائٹ، میل اور فیمیل کی پیدائش کی قسم کھائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں سے ہر دور کے آثار اور نتائج باہم متضاد ہیں، اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متضاد ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں بتایا گیا یہ تمام مختلف کوششیں 2 بڑی اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کی قسم کھا کر بتایا کہ جو انسان کی جو کوششیں مختلف ہیں، تمام انسان کی، یہاں صرف مسلمان انوالو نہیں ہیں یا مولوی مولانا لوگ نے، حافظ قرآن لوگ نے، بلکہ تمام انسانوں سے کامن انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم ہیں۔
پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ تو جس نے یعنی اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی یہ ہے یعنی اب یہ دراصل اللہ کے راستے میں مال دیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا اور بھلائی کو سچ مانا، یہ 3 کوالٹیز بتائی گئی۔ یہ جو ان کو ایک قسم میں شمار کیا گیا کہ ایک یہ کہ انسان زر پرستی یعنی مال اور دولت کی محبت میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کھلے دل سے اپنا مال جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے۔ دوسرے یہ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور وہ اخلاق، اعمال، معاشرت، سوسائٹی، معیشت، اکنامی، غرض اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کاموں سے پرہیز کریں، بچیں جو اللہ کی ناراضی کے موجب ہوں۔ تیسرے یہ کہ وہ بھلائی کی تصدیق کرے، یعنی اچھی چیزوں کی نیکی کی تصدیق کرے۔ بھلائی ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس میں عقیدے، اخلاق اور اعمال تینوں کی بھلائی شامل ہے۔ عقیدے میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی شرک اور دہریت اور کفر کو چھوڑ کر توحید، آخرت اور رسالت کو برحق مانے، اور اخلاق و اعمال میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی سے بھلائیوں کا صدور محض بے شعوری یعنی بغیر سوچے سمجھے یا انکانشیسلی کے ساتھ کسی متعین نظام کے بغیر نہ ہو رہا ہو، یعنی ہم جو ہے شعوری طور پر بھلائی کریں، سوچ سمجھ کر ہم یہ کریں کہ یہ اس لیے ہم کریں کہ اللہ کو راضی کرنے اور اس کا اجر پانے، اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، بلکہ وہ خیر اور صلاح کے اس نظام کو صحیح تسلیم کرے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، جو بھلائیوں کو ان کی تمام اشکال اور صورتوں کے ساتھ ایک نظم میں منسلک کرتا ہے، جس کا جامع نام شریعت الہیہ ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہے بھلائی کو سچ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ایسے کوالٹیز کے لوگوں کے لیے؟ کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ جو یہ چیزوں کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یعنی یہ ہے اس قسم کی کوشش کا نتیجہ۔ آسان راستے سے مراد وہ راستہ جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو اس خالق کی مرضی کے مطابق ہے جس نے انسان کو اور ساری کائنات کو بنایا ہے، جس میں انسان کو اپنے ضمیر سے لڑ کر نہیں چلنا پڑتا، جس میں انسان اپنے جسم اور جان اور عقل اور ذہن کی قوتوں پر زبردستی کر کے ان سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئیں، بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لیے در حقیقت ہی اس کو بخشی گئے ہیں، جس میں انسان کو ہر طرف اس جنگ، مزاحمت اور کشمکش سے سابقہ پیش نہیں آتا جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آتا ہے، بلکہ انسانی معاشرے میں ہر قدم پر اس کو صلح اور آشتی اور قدر اور منزلت میسر آتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو انسان اپنا مال اللہ خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہو، جو ہر ایک سے نیک سلوک کر رہا ہو، جس کی زندگی جرائم، فسق اور فجور اور بد کرداری سے پاک ہو، جو اپنے معاملات میں کھرا اور راست باز ہو، جو کسی کے ساتھ بے ایمانی، بدعہدی اور بے وفائی نہ کرے، جس سے کسی کو خیانت، ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو، جو ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کو اس کی سیرت اور کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے، وہ خواہ کیسے ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتا ہو، بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے، اس کی طرف دل کھینچتے ہیں، نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے، اس کا اپنا قلب اور ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے، اور معاشرے میں بھی اس کو وہ وقار حاصل ہوتا جو کبھی کسی بد کردار آدمی کو حاصل نہیں ہوتا۔
یہی بات ہے جو سورہ نحل میں فرمائی گئی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن، اسے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ آیت نمبر 97 سورہ نحل میں۔ اور اسی بات کو سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 96 سورہ مریم۔ پھر یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کے لیے سرور ہی سرور اور راحت ہی راحت ہے۔ اس کے نتائج عارضی اور وقتی نہیں بلکہ ابدی اور لازوال ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔